دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے، دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے، اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے۔ کتنے لوگ اپنا وقت لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس مجمع میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو اپنا وقت لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہاں تک تو پہنچ گئے، لیکن اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی فکر نہیں۔ یہاں پہنچے، فارم بھرا، اور فارم بھرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، پھر بازاروں میں نکل گئے، شام کو پھر آ گئے، شام کے دسترخوان پہ اور صبح کے ناشتے پہ نظر آتے ہیں، اور درمیان میں کہاں ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ یاد رکھو، جب آپ اس ارادے سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مراد بنا کر یہاں داخل ہوئے، تو پھر باہر نہ نکلیں، بالکل بلا ضرورت شدیدہ باہر نہ نکلیں اگر اپنے اوقات کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، ورنہ کورو کے بیل کی طرح کہتے ہیں جی ہم تو ہر سال چلہ لگاتے ہیں، لیکن کیا حاصل کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کچھ، کہ آئے صبح آئے بس یہاں ناشتہ کیا، تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے، پھر نکل گئے، بازاروں میں گھومتے رہے، اور اس کے بعد شام کو پھر آگے سونے کے لیے۔ رات کو دیکھیے تو ساری چھتوں پہ ہر طرف آج ہی کوئی 30-35 آدمی تو آج ہی ماشاءاللہ آئے ہیں، یعنی مقصد جو مقصد لے کر آئے ہیں اس کے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ والے بیان کریں یا نہ کریں۔ حضرت کی طبیعت ناساز، کبھی ذوف، لیکن ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوتا ہے، اشعار ہوتے ہیں، وہ فیض حضرت کا ان میں منتقل ہو کر آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے۔ حضرت بیان کریں یا نہ کریں، لیکن فیض آپ کو ضرور پہنچے گا۔ آپ بتائیے کہ اس کیا صحابیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ضروری تھا؟ نہیں، نگاہ نبوت کا پڑھنا ضروری تھا، نگاہ نبوت کا پڑھنا ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی ایمان کی حالت میں، ایک سیکنڈ میں فرش عرش پر پہنچ گیا، اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، اور اپنی ولایت، اپنی دوستی کا سب سے اونچا تاج، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اب اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بتائیے یہ تاج پھر کسی کو ملے گا؟ صحابی کا دیکھنا بھی ضروری نہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، معذور سے نظر آتا ہی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، کتنا اونچا مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ایسے ہی جب آپ اندر آ گئے تو اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے ذکر اذکار، تلاوت قرآن، مواعظ کا مطالعہ، یعنی اپنے اوقات کو مصروف رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ 3 دن میں، چلہ تو بڑی چیز ہے، 3 دن میں کتنا فائدہ آپ کو محسوس ہوگا۔ لیکن باہر بیٹھ کر 12-1-2 بجے تک فضول گفتگو میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، کہ جس کلام یا جس گفتگو میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسی باتوں سے کیا فائدہ سوائے وقت کے ضائع کرنے سے، سوائے وقت کے ضائع کرنے سے۔ اس لیے کہ آپ آئے کس مقصد کے لیے اور کر کیا رہے ہیں آپ۔